ناظرین، عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے عالمی دباؤ اور مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے خلاف دی گئی سزائیں کالعدم ہو سکتی ہیں، اور کیا یہ معاملہ کسی خاص پیشکش کے تحت طے پائے گا؟ کیا ہوگا، جانیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، یہ پاکستان اس وقت جس نازک موڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ خرگوش کی اسپیڈ سے استحکام کی ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بھی بنی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کچھ کچھوے کی اسپیڈ سے ہو رہے ہیں؟ اب دوسرا جو اجلاس ہے وہ 2 جنوری کو ہے، تو اتنا لمبا گیپ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارغ صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کفر ٹوٹا خدا کر کے۔ اب یہاں پہ یہ تو 10 مہینے سے یہی بات کر رہے تھے اور بضد تھے، اور ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، بار بار یہ کہتے تھے ان سے مذاکرات کریں، ان کی اوقات، ان کی مجال، ان کی جرت، یہ چور ہیں، یہ چکے ہیں، ان سے ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اختیار بھی نہیں ہے۔ لیکن آخرکار کیا ہوا؟ آپ نے بھی دیکھا، قوم بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا کہ بھئی ہم تو روز اول سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، مذاکرات کریں، سیاسی ایشوز ہیں، سیاسی معاملات ہیں، سیاسی ڈسکشنز ہونی چاہیے، ان پہ سیاسی ڈائیلاگ ڈسکورس ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیشہ انہوں نے ہماری اس تمام تر جتنی بھی ہم نے ان کو دعوتیں دی ان کو رد کیا۔ بالآخر خود ہی ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایک مسئلہ اور ہے، لیکن کمیٹیاں تو بن گئی ہیں، جی سر آپ ان کے جو مقدمات ہیں اس میں بھی تو ان کو کوئی ریلیف دلائیں تاکہ یہ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کر سکیں اور کوئی خرگوش کی اسپیڈ دیکھیں۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ کمیٹی کتنی امپاورڈ ہے، جس میں میرے بھائی بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ کتنی امپاورڈ ہے۔ اب یہ کمیٹی پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم امپاورڈ ہیں، یہ بتائیں کہ گورنمنٹ والے کتنے امپاورڈ ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے میں نے بالکل کہا کہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں اور اتحادیوں کی بھی اس میں ریفلیکشن ہوگی۔ سارے خواہشمند سارے آ گئے ہیں اس کمیٹی میں۔ ہماری طرف سے آنے ہی تھے، کیونکہ وہ ہمارے الائز ہیں، ہمارے پارٹنرز ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہو جو ہم پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، ہم تو اسٹیبلٹی اسی حوالے سے ہی ہم کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں، جو آپ نے اتنی بڑے ایشوز بنائے ہوئے ہیں، ایشوز میں ہو سکتے ہیں ایشوز ہونا۔ تو یہ اتنی بڑی جو کمیٹی ہے اور جو اسپیکر صاحب ہیں، آپ کے خیال میں ان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ میں بھی وہی سوال کر رہی ہوں، یا کچھ ریڈ لائنز بھی ہیں کہ جی مذاکرات میں آپ نے یہ آفر نہیں کرنا، اس حد سے آپ نے آگے نہیں جانا؟ ان کی 2 ڈیمانڈز ہیں۔ دیکھیں، جو ہم کر سکتے ہیں نا، جو ہمیں پاورڈ ہے کمیٹی، میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ کمیشن بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز میں لے کے آئیں، جو میٹنگ ہوئی، اب یہ 2 تاریخ کو ان کی آئے گی، جب ایک ان رائٹنگ کہ اصل چارٹر آف ڈیمانڈز کیا ہے، کیونکہ ابھی تو صرف 2 باتوں میں کہا گیا نا کہ کمیشن بنا دیا جائے 26 کا اور 9 مئی کا، 26 نومبر اور 9 مئی، اور ساتھ میں اسیران نہیں، کمیشن 2 الگ الگ ہے نا۔ اب وہ کمیشن کو تو جوائن نہیں کر، اور ہونے بھی 2 چاہیے اگر ہوں تو، لیکن اینی کیس اس دفعہ آپ کو سنجیدہ لگ رہے ہیں؟ میرے خیال سے سنجیدگی کا تو تب 2 تاریخ کو پتہ چلے گا، جب اصل چارٹر آف ڈیمانڈز آئیں گی کہ اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کیا، اصل یہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ ابھی تو یہ 2 چیزیں ابھی وہ عمران خان سے جو ہے وہ رسائی بھی چاہتے ہیں، اس کا بھی مطالبہ ہے، تو کیا مستقل دی جائے گی تاکہ وہ خان صاحب کو بریف کر سکیں ہر سیشن کے حوالے سے؟ رسائی دینی چاہیے تاکہ یہ بلی تھیلے سے باہر آئے اور پتہ چلے کہ اصل یہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں عقیل ملک صاحب مستقل ملاقاتیں، ایک ملاقات تو ہونا، چارٹر آف ڈیمانڈز تو پتہ چلے نا، پھر اس سے آگے ہم موو کر سکیں، وہ ہم دیکھیں کہ واقعتاً کوئی ریزنیبل ریشنل بات ہے۔ اگر بات یہ ہو کہ مجھے رہا کر دیا جائے، پھر اس میں کہنے کہ نئے کیسز نہ بنائیں، اور جن کیسز میں ان کی ضمانت ہو سکتی ہے پلیز وہ پہ ضمانت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ دوبارہ مثال کے طور پہ دوبارہ بغیر اجازت آ کے احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلائیں گے تو پھر یہ مقدمات بنائیں گے۔ اگر قانون اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو کیسز بنے گے، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ رائٹ، یہ جو 9 مئی کے مقدمات میں عقیل ملک صاحب، جو فوجی عدالتیں انہوں نے سزائیں دینا شروع کر دی ہیں اور جو سول کورٹس ہیں وہاں بھی کچھ تیزی دیکھنے میں آئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ چند ماہ میں 9 مئی کے مقدمات جو ہیں یہ کنکلیوڈ ہو جائیں گے، یہ مزید 1.5 سال لگ سکتا ہے؟ دیکھیے فارغ صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی کافی ڈیلے ہو چکا ہے 9 مئی کے معاملات، جو کیسز ہیں ٹرائلز کے حوالے سے اگر بات کریں، اچھی خوشائن بات ہے، کیونکہ 1.5 سال سے جو ڈیلے ہو رہا تھا، آبویسلی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور یہاں پہ اس چیز کا بڑا خطرہ اور خدشہ بھی تھا، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ATC میں جاتے ہیں، میں نے ایک خود اس کی ہیئرنگ آبزرو کیا، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ہیلے بہانوں سے وہاں پہ کام لیا جاتا ہے۔ کوئی ایک آ کے کہتا ہے کہ معافی حاضری دے دیں، کوئی دوسرا آ کے کہتا ہے آج میں پیش ہونے سے قاصر ہوں، تو یہ تمام تر چیزیں کیسے آنکھ میں چولی تو نہیں کھیلی جا سکتی عدالتوں سے۔ قرار دے دیتی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ جو ساری سزائیں جو آرمی کورٹ سے ہو رہی ہیں تو پھر تو یہ قلم ہو جائیں گی نا۔ ابھی بھی ان کے پاس لیگل ریکورس موجود ہے، ابھی بھی اگر کوئی وہ سمجھتے ہیں، ایک تو جو بین الاقوامی کمیونٹی نے احتجاج برپا کیا ہے اس بات پہ، حالانکہ اپنے ممالک میں دیکھیں، آپ برطانیہ میں دیکھیں ابھی رائٹس ہوئے، کس طرح انہوں نے کسی چیز کو فالو نہیں کیا اور اسپیڈی سمیرلی ٹرائی، لیکن سمیرلی ٹرائی تو ان کو کر دیا نا، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں کہ کوئی پلین کیس مینجمنٹ ہیئرنگ سیٹ کرنی ہے جو عام روٹین کے کیسز ہیں۔ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہاں پہ ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلے گا، اس پورے لیگل پروسیس کو چلنے دیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے کانسٹیٹیوشنل یا لیگل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں تو پھر یہ کورٹس عدالتیں ہیں، یہاں پہ جا کے چیلنج کریں، ایون کہ جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا ہے وہ کہیں کہ ہمارا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل وائلیٹ ہوا ہے یا ڈیو پروسیس نہیں دیا گیا، وہ جا سکتے ہیں عدالت۔ ISPR کی پریس ریلیز آپ نے دیکھی نا، اس میں انہوں نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ کو سزا دیے بغیر انصاف مکمل نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔
کیا خیال ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے اور کیا اس کو سزا ہوگی؟ دیکھیں میں امید تو کرتا ہوں کہ اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن تک آنا چاہیے، اور جس نے اس ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ میں اس میں بھی آ جاتا ہوں. جس نے ایک پورا کیوریٹ کیا، جس نے پوری پلاننگ کی، جس نے کیئرفلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور یہ پلاننگ کے ساتھ تمام تر معاملہ ہوا. جہاں اس کی پلاننگ ہوئی، جہاں 200 سے زائد مقامات تھے. یہ کوئی جن تھا؟ یہ کون سی قوت تھی؟ یہ میرے خیال سے جن کے پیچھے اس عوام نے، یا جن کو اشتعال دلوا کے اس عوام کو باہر نکال کے بطور ایندھن استعمال کر کے ان مختلف فوجی اور حساس مقامات پر جن کو بھجوایا، اور جس نے بھجوایا وہ آپ کو بھی پتا ہے. نہیں، آپ بتائیں نا کون تھا یہ؟ آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کا بیان دیجیے کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. اشارے تو عمران خان صاحب کی طرف ہے ابھی، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ملوث. ہاں تو اسٹریٹ بات کریں، عمران خان ہے، ٹھیک ہے. تو اب ڈی ایچ کو حملہ کیس میں وہ ان کے اوپر فرد جرمائد ہو گئی. اب آپ کی حکومت اس کے اوپر مطمئن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اب ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے، اور یہاں میں حکومت سے مراد اصل حکومت ہے. دیکھیں، ہماری خواہش نہیں ہے، قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے. دس از دا لا آف دا لینڈ. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہماری خواہش ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. نہیں، اگر جو قانون اور آئین کے مطابق ہے، جس کی اجازت ہے، اگر وہ وہیں پہ ہوتا ہے تو پھر ہو جائے. ہمارا کوئی پرسنل بیانات دیے جاتے ہیں نا کہ ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل. آپ نے یورپی یونین کی جو پریس ریلیز ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی نا، اور آگے چل کے عقیل ملک صاحب کچھ بین الاقوامی طرف سے اور بھی رد عمل آ سکتا ہے. تو بین الاقوامی سطح پہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، ایک تو آئی سی سی پی آر کا جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی وائلیشن ہے. ابھی ریسنٹلی جب ہم 26ویں آئینی ترمیم کر رہے تھے، آئی سی سی پی آر کا ریویو تھا، کیونکہ میں نے خود اس میں جانا تھا. اس کا ریویو ہوا، پاکستان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ موجود تھی، اور وہ ہم نے سیٹسفائی کیا آن آل اکاؤنٹس آف ہیومن رائٹس. پہلی بات. دوسری بات، یہ ہر 4-5 سال بعد ریویو ہوتا ہے، اور اس بار ریویو اور ہم نے سیٹسفائی کیا، اور الحمدللہ پاکستان کا ریویو پازیٹیو رہا. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ ای یو نے، کاش کیا ہی بہتر ہوتا کہ عمران خان صاحب کے دور میں 25 سے 29 ملزمان کی جب ملٹری کورٹس میں یا ملٹری ٹرائلز بن کے ہوئے تھے، تو یہی ای یو، معذرت کے ساتھ میں تو کہوں گا کہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. ای یو نے اس ٹائم صرف کہا تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز انکلوڈنگ بلاسفیمی لا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیتھ پینلٹی پہ بات کی تھی، ملٹری ٹرائلز پہ بات نہیں کی تھی. وہ ریزولوشن پاس ہوئی. اب وہ برطانوی حکومت نے بھی کہا ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں گے؟ میں ایک اور بتاتا ہوں کہ اسی سال کے مارچ کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اطلاعات نے بھی بتایا تھا، ایک پریس کے تھرو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آن لائن کیمپین شروع کی گئی ہے. جس طرح مختلف قسم کی لابنگ کر رہے ہیں، اسی طرح ای یو پہ بھی لابنگ کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ظلم ہو گیا، کیا زیادتی ہوگی. اور وہاں پہ ان کو کہا کہ آن لائن پٹیشن دلوائی، اور کہا کہ جی اس کا پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ واپس ریووک کر دیا. یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، ایکسٹرنل پریشرز پڑ رہے ہیں، لیکن بڑا سوال یہ کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، وہ اس کو کیسے ڈیل کر رہی ہے؟ ہم بالکل ایڈریس کریں گے.